بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عراق کا ایک بزرگ جس نے رزق حلال کمانے کے لیے تجارت جیسا مبارک پیشہ اپنایا ہوا تھا، وہ ارد گرد کے دیہاتوں سے مختلف اجناس خرید کر گودام بھر لیتا اور پھر ہر علاقے کی ضرورت کے مطابق اس کی منڈیوں میں اجناس سپلائی کرتا اور جائز منافع حاصل کر کے اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرتا۔ چنانچہ ایک سال اس نے حسب عادت مختلف اجناس خریدیں اور کرائے کے اونٹوں پر لدوا کر اپنے ہم وطن تاجروں کے ہمراہ تجارتی سفر پر روانہ ہو گیا اور صحرا اور سنسان جنگلات عبور کرتا ہوا دیگر شہروں کی منڈیوں میں جا پہنچا اور وہاں اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنا مال فروخت کیا۔ اس کی تجارت میں اللہ نے برکت کی اور اسے بہت سا منافع حاصل ہوا۔ جب اس کے ساتھیوں نے اس کا زیادہ منافع دیکھا تو ان کی نیت بدل گئی اور انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے اسے ٹھکانے لگا دیا اور اس کی اصل رقم اور منافع کی رقم آپس میں بانٹ لی اور واپس آ گئی اور اپنے اپنے گھروں میں آرام سے رہنے لگے۔ مرحوم تاجر کے نوجوان بیٹے نے جب انہیں دیکھا تو ان سے اپنے باپ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے اسے جواب دیا کہ وہ فلاں شہر میں فوت ہو گیا تھا اور ہم نے اسے نہلا کفنا کر اور جنازہ پڑھوا کر وہاں کے مقامی قبرستان میں دفن کر دیا تھا۔ جب اس نے اپنے باپ کے مال کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں اس کے مال کی کچھ خبر نہیں، ہمیں تو مقامی لوگوں کے ذریعے اس کی موت کی اطلاع ملی تو ہم نے یہ احسان کیا کہ اسے اسلامی دستور کے مطابق اللہ کے سپرد کیا اور واپس آ گئے۔ نوجوان کو ان کی بات پر یقین نہ آیا، چنانچہ اس نے قاضی کوفہ شریف بن حارث کندی کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ میرے والد کی گمشدگی کا کھوج لگانے کے لیے ان تاجروں کی تفتیش کی جائے اور ہمیں اصل صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ قاضی شریف بن حارث کندی نے متوفی کے نوجوان بیٹے کی درخواست پر انہیں طلب کیا تو وہ عدالت میں پیش ہو گئے اور اپنی صفائی میں قسمیں کھا کر بری ہو گئے۔ نوجوان ان کی قسموں پر خاموش رہا، لیکن اس کا دل مطمئن نہ ہوا اور اس نے امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں مقدمہ کر دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طلب کر لیا اور ہر ملزم پر 2 پولیس میں متعین کر دیے اور انہیں حکم دیا کہ انہیں الگ الگ کمروں میں بند کر دیا جائے اور ان کو آپس میں بات نہ کرنے دی جائے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کی موجودگی میں ان ملزموں کو ایک ایک کر کے بلایا اور ان سے پوچھا، اس نوجوان کا باپ تمہارے ساتھ کس دن نکلا تھا اور تم راستے میں کہاں ٹھہرے تھے؟ تمہارا سفر کیسا رہا؟ وہ کون سی بیماری سے فوت ہوا؟ اس کا مال کہاں فروخت ہوا اور اس کا کیا بنا؟ اسے غسل کس نے دیا؟ اس کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی اور اس میں کون کون شریک ہوئے؟ اسے قبر میں کن لوگوں نے اتارا؟ اس کی قبر کون سے قبرستان میں ہے؟ پہلے ملزم نے ان سوالات کے جو جوابات دیے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاتب کو حرف بحرف لکھوا دیے۔ اس کے بعد حضرت علی شیر خدا نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بآواز بلند اللہ اکبر نعرہ لگایا تو جدا جدا کمروں میں بند ہر ایک ملزم نے نعرے کی آواز سن کر اندازہ لگایا کہ ان کے ساتھی نے اصل بات کا اقرار کر لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس ملزم کو
اس کے کمرے میں بند کروا دیا۔ پھر دوسرے کو بلوایا اور اس سے مذکورہ بالا سوالات کیے، اور اس نے جو جوابات دیے وہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے اپنے کاتب سے حرف بحرف لکھوا دیے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے واپس بھیج کر اسی کے کمرے میں بند کروا دیا۔ پھر تیسرے کو بلوایا اور اس سے مذکورہ بالا سوالات کیے اور اس کے جوابات بھی حرف بحرف لکھوا لیے۔ اس کے بعد اسے بھی اس کے کمرے میں واپس بھجوا دیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جوابات کا ایک دوسرے کے جواب سے موازنہ کیا تو پتہ چل گیا کہ ہر بعد والے ملزم نے پہلے ملزم سے مختلف جواب دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے پہلے ملزم کو بلایا اور اسے کہا، اے اللہ کے دشمن، مجھے تیرے ساتھیوں کی تفتیش سے تیرے جھوٹ اور دھوکے کا پتہ چل گیا ہے، اور تجھے سچائی کے سوا کوئی چیز سزا سے نہیں بچا سکتی۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ کے ساتھیوں نے بلند آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اسے واپس اسی کے کمرے میں بند کروا دیا۔ جب اس کے ساتھی ملزموں نے یہ نعرہ سنا تو انہیں اس بات میں شک نہ رہا کہ ان کے ساتھی نے اصل سازش بے نقاب کر دی ہے۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک اور ملزم کو اپنے سامنے بلوایا اور اسے سنگین سزا دینے کی بات کی تو اس نے صحیح بات کا اقرار کرتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، میں تو اپنے ساتھیوں کی اس گھناؤنی سازش میں مجبوراً شریک ہوا تھا۔ اس ملزم کے بیان کے بعد جب دیگر ملزموں کو باری باری بلایا گیا اور انہیں سزا دینے کی بات کی گئی تو سب نے صحیح صورتحال کا اقرار کر لیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قید خانہ میں بند پہلے ملزم کو تیسری بار اپنے سامنے بلوایا اور اس سے کہا کہ تیرے سب ساتھیوں نے اصل واقعے کا اقرار کر لیا ہے، لہٰذا تو بھی سچ بول دے ورنہ تیرا حشر برا ہوگا۔ چنانچہ اس نے بھی اپنے ساتھیوں کی طرح اپنے جرم کا اقرار کر لیا تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے ان سے مقتول تاجر کا مال وصول کر کے وارثوں کو دے دیا اور ان کے مقتول کا قصاص لیا۔